مائنڈ کیپسول میں خوش آمدید۔ سادہ انداز میں بہترین کتابوں کو سمجھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا ہمارا یہ سیشن ایک بہت ہی زبردست اور تھوڑا سا چبھنے والے موضوع پر ہے۔ ہم مشہور کتاب دا میجک آف تھنکنگ بگ سے ایک خاص کانسیپٹ پر بات کریں گے جسے ایکسکیوزائڈز یا سیدھے الفاظ میں ناکامی کی بیماری کہتے ہیں۔ چلیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس موجود ذرائع یہ بڑی خوبی سے ثابت کرتے ہیں کہ کامیاب لوگ کبھی بہانے قبول نہیں کرتے، جبکہ جو لوگ ناکام ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ بہانے بناتے ہیں۔ جی، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ کوئی عام سی کام چوری یا سستی نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ ایک نفسیاتی بیماری ہے جو انسان کے دماغ کو بالکل سن کر دیتی ہے۔ اس نشست کا ہمارا مقصد ہی اس بیماری کی جڑوں کو سمجھنا اور اس کا علاج تلاش کرنا ہے۔ بالکل، اور اس سے پہلے کہ ہم مختلف قسم کے بہانوں کی بات کریں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بیماری کام کیسے کرتی ہے، مطلب یہ انسان کے ذہن پر قابض کیسے ہوتی ہے۔ ذرائع کے مطابق ہر ناکام انسان اس بیماری کے کسی نہ کسی درجے کا شکار ہوتا ہی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص بار بار ایک ہی بہانہ دہراتا ہے تو اس کا لاشعور اسے ایک اٹل سچائی کے طور پر قبول کر لیتا ہے۔ ابتدائی طور پر اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک جھوٹ ہے، لیکن بار بار دہرانے سے وہ خود ہی اس پر یقین کرنے لگتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس کا دماغ اس جھوٹ کو ایک حقیقت بنا لیتا ہے۔ ذرائع میں بڑی زبردست مثالیں دی گئی ہیں، جیسے کامیاب ترین افراد کو دیکھ لیں۔ امریکی صدر روزویلٹ ویل چیئر پر تھے، ان کی ٹانگیں کام نہیں کرتی تھیں۔ صدر ٹرومن کے پاس تو کالج کی ڈگری ہی نہیں تھی۔ واو، مطلب ان کے پاس تو کتنے بڑے بہانے موجود تھے۔ ہاں بھائی، وہ چاہتے تو دنیا کا سب سے بڑا بہانہ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو اپنی راہ کی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ جبکہ دوسری طرف ناکام لوگ ایک چھوٹے سے مسئلے کو ایک بہت بڑی دیوار بنا لیتے ہیں۔ یہاں ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ذہن ایک باغ کی طرح ہے اور بہانہ ایک جنگلی جڑی بوٹی ہے۔ اگر ہم اس جڑی بوٹی کو بار بار دہرانے کا پانی دیتے رہیں تو یہ پورے باغ پر قبضہ کر لیتی ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی۔ اور پھر اس باغ میں کامیابی کے پھول نہیں کھل سکتے۔ صحیح، لیکن یہاں ایک کریدنے والا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کچھ رکاوٹیں واقعی حقیقی نہیں ہوتی؟ میرا مطلب ہے، اگر ایک شخص واقعی بیمار ہے تو وہ حقیقت ہے نا۔ ہم حقیقت اور بہانے میں فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھنا، حقیقت کو تسلیم کرنا اور اسے آگے نہ بڑھنے کا جواز بنا لینا، یہ دو بالکل مختلف باتیں ہیں۔ ایک کامیاب انسان حقیقت کو دیکھتا ہے، اسے تسلیم کرتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اس مشکل کے باوجود وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ حالات میں نہیں ہوتا، رویے میں ہوتا ہے۔ تو اب جب کہ ہم جانتے ہیں کہ بہانے کیسے کام کرتے ہیں، تو آئیے اس بیماری کی سب سے عام قسم کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے صحت کا بہانہ۔ لوگ اپنے ہی جسم کو مورد الزام ٹھہرانے لگتے ہیں۔ جی، اور یہ صحت کا بہانہ ایکسکیوزائٹس کی سب سے بڑی اور عام قسم ہے۔ کیونکہ دیکھیں، کوئی بھی بالغ انسان مکمل طور پر 100% صحت مند تو ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو چل ہی رہا ہوتا ہے۔ بالکل، ذرائع میں بڑی حیران کن مثالیں ہیں۔ 2 افراد کا ذکر ہے۔ ایک نوجوان تھا جسے دل کا کوئی واضح مرض نہیں تھا، بس ہلکا سا مسئلہ تھا، لیکن وہ شدید پریشان اور مایوس رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اور اسی ہسپتال میں دوسرا شخص وہ تھا جس کے دل میں حال ہی میں پلاسٹک کا والو ڈالا گیا تھا۔ ایک بہت پیچیدہ آپریشن ہوا تھا، لیکن وہ انسان مستقبل کے لیے پر امید تھا اور قانون پڑھنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کتنا بڑا فرق ہے سوچ کا۔ اسی طرح شوگر یعنی ڈائبٹیز کے 2 مریضوں کی مثال بھی ہے۔ ایک نے خود کو بالکل معذور سمجھ لیا، چارپائی پکڑ لی، اور دوسرا جو روزانہ انسولین لیتا ہے اسے اپنی روٹین کا حصہ مانتا ہے اور اپنی زندگی کا بھرپور لطف اٹھا رہا ہے۔ بالکل، دونوں کی بیماری ایک ہے، لیکن رد عمل زمین آسمان کا مختلف ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ لوگ اپنی بیماریوں اور تکلیفوں پر بات کرنے کو ایک مقابلہ بنا لیتے ہیں؟ مطلب اگر کوئی کہے کہ مجھے سر درد ہے تو دوسرا کہے گا میرا تو پورا جسم درد کر رہا ہے۔ کیا یہ ہمدردی حاصل کرنے کا کوئی نفسیاتی طریقہ ہے؟ 100%۔ کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ لوگ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن ہمدردی انسان کو وقتی سکون تو دے سکتی ہے، یہ کبھی عزت، وقار یا کامیابی نہیں دلا سکتی۔ بیماری جسمانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان اس کے بارے میں منفی رویہ اپنانے سے ہوتا ہے۔ صحیح۔
تو اس کا علاج کیا ہے؟ ذرائع میں اس کے 4 بہت عملی اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اپنی صحت کے بارے میں بات کرنے سے گریز کریں۔ دوسرا، حد سے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ تیسرا، جو بھی موجودہ صحت ہے اس پر شکر گزار ہوں۔ اور چوتھا، جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند آیا۔ وہ زنگ لگنے والا نا؟ جی بالکل، یہ یاد رکھیں کہ زنگ لگنے سے بہتر ہے کہ انسان کام کرتے کرتے گھس جائے۔ مطلب فارغ بیٹھ کر بیمار ہونے سے بہتر ہے کہ انسان متحرک رہے۔ بہت زبردست بات ہے۔ اور اچھا، اگر کسی انسان کا جسم بالکل ٹھیک ہو اور وہ صحت کا بہانہ نہ بنا سکے تو پھر دماغ ایک نیا راستہ نکال لیتا ہے، اور وہ ہے ذہانت کا بہانہ۔ اوہ ہاں، میرے پاس تو کامیابی کے لیے کافی دماغ ہی نہیں ہے۔ بالکل، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تقریباً 95% لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کا اقرار خاموشی سے کرتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں، بس اندر ہی اندر یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ؟ اس میں 2 بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو انسان اپنی ذہانت کو بہت کم سمجھتا ہے، اور دوسرا، وہ دوسروں کی ذہانت کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سامنے والا تو کوئی پیدائشی جینیس ہے، حالانکہ اصل بات یہ نہیں کہ انسان کے پاس کتنی ذہانت ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنی موجودہ ذہانت کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ ذرائع میں ایک بہت زبردست کہانی ہے اس حوالے سے۔ ایک پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر شخص تھا جس نے فوج میں اپنے منفی رویے کی وجہ سے 3 سال تک صرف ٹرک چلایا۔ اس کے پاس اتنی بڑی ڈگری تھی لیکن رویہ خراب تھا۔ اور اسی کے مقابلے میں ایک اور شخص تھا، فل۔ اس کے پاس کوئی خاص تکنیکی علم یا کالج کی بڑی ڈگری نہیں تھی، لیکن اس کا رویہ اتنا مثبت تھا کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا جانتا تھا، اور اپنی اسی خوبی کی بدولت وہ اس زمانے میں $30,000 سالانہ کما رہا تھا۔ واہ، یہاں مجھے ایک طاقتور تمثیل یاد آ رہی ہے۔ ذہانت ایک گاڑی کے انجن کی طرح ہے اور آپ کا رویہ اس کا سٹیئرنگ وہیل ہے۔ ایک چھوٹا انجن جسے درست سمت میں چلایا جائے وہ اس فراری سے کہیں بہتر ہے جسے کسی دیوار میں دے مارا جائے۔ کمال، یہ بہت فٹ بیٹھتا ہے صورتحال پر۔ اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ رویہ ذہانت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہم اکثر تعلیمی اداروں میں حقائق کو رٹنے پر زور دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جسے زیادہ باتیں یاد ہیں وہ زیادہ ذہین ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ جی، دماغ کا کام محض حقائق کو ذخیرہ کرنا نہیں ہے۔ دماغ کو سوچنے، نئے آئیڈیاز پیدا کرنے اور مسائل کا حل نکالنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ البرٹ آئنسٹائن کا بھی یہی کہنا تھا کہ دماغ کو تاریخ رٹنے کے لیے نہیں، تاریخ بنانے کے لیے استعمال کریں۔ تو مطلب جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اس کا جسم بھی ٹھیک ہے اور اس کا دماغ اور رویہ بھی قابل ہے تو وہ ایک نئی چیز کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ وقت اور گھڑی کی طرف دیکھ کر عمر کا بہانہ تراشتا ہے۔ عمر کا بہانہ، یہ تو ہمارے معاشرے میں بہت ہی عام ہے۔ بالکل، اور یہ بہانہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ یا تو لوگ کہتے ہیں میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، یا پھر کہتے ہیں میں ابھی بہت چھوٹا ہوں۔ ذرائع میں ایک 40 سالہ شخص سسل کا قصہ ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ نیا کام شروع کرنے کے لیے بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اور پھر اسے حساب لگا کر دکھایا گیا۔ دیکھیں، انسان کی پیداواری عمر عام طور پر 20 سال سے 65 سال تک ہوتی ہے۔ سسل 40 کا تھا تو اسے بتایا گیا کہ بھائی تمہاری پیداواری عمر کے ابھی بھی 40% سال باقی ہیں، مطلب آدھی سے زیادہ پروفیشنل لائف تو ابھی پڑی ہے۔ بالکل، اور یہ سنتے ہی اس کا نظریہ بدل گیا۔ اسی طرح ایک اور شخص بل کی مثال ہے۔ اس نے 51 سال کی عمر میں دوبارہ پڑھائی شروع کی اور باقاعدہ پروفیسر بن گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اور وہ جو دوسرا پہلو ہے، میں ابھی بہت چھوٹا ہوں، اس میں 23 سالہ جیری کی مثال ہے۔ وہ اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کا مینیجر بننے سے ڈرتا تھا کہ لوگ کہیں گے یہ تو کل کا بچہ ہے، ہم اس کی بات کیوں مانیں۔ ہاں، وہ کم عمری کے احساس کمتری کا شکار تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہم ایک طرف تو یہ باتیں کر رہے ہیں لیکن معاشرے کا دباؤ بھی تو ہوتا ہے نا۔ ہمارے ڈرامے، فلمیں اور رسالے مسلسل یہ بتاتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس بیرونی شور کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ بیرونی شور تو ہمیشہ رہے گا، لیکن عمر کا تعلق دراصل ہندسوں سے نہیں، رویے سے ہوتا ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اپنی عمر کو مثبت انداز میں دیکھا جائے۔ میں ابھی نوجوان ہوں سوچیں، نہ کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ سننے والوں کے لیے یہ سوچنا اہم ہے کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی کے سالوں کو نئے موقعوں کے طور پر دیکھتے ہیں یا ضائع شدہ وقت کے طور پر۔ واو، یہ تو سوچنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔
لیکن چلیں فرض کریں کسی نے صحت، ذہانت اور عمر ان تمام ذاتی بہانوں کو شکست دے دی۔ اب اس کے پاس اپنے اندر کوئی خامی نکالنے کا جواز نہیں بچا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آخری ہتھیار کے طور پر کائنات اور قسمت کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ قسمت کا بہانہ۔ قسمت کا بہانہ یہ شاید سب سے خطرناک بیماری ہے، کیونکہ یہ انسان کو بالکل بے بس کر دیتی ہے۔ لوگ اپنی ناکامی کو بری قسمت اور دوسروں کی کامیابی کو اچھی قسمت کا نام دے کر خود کو بری الذمہ کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ذرائع میں ایک ٹریفک انجینئر کی بڑی زبردست بات لکھی ہے۔ اس کے مطابق ٹریفک میں کوئی بھی واقعہ جسے ہم حادثہ یا ایکسیڈنٹ کہتے ہیں وہ حادثہ نہیں ہوتا۔ ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی انسانی یا مشینی خامی ہوتی ہے۔ مطلب علت اور معلول یا کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون کام کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، کوئی بھی چیز خلا میں نہیں ہوتی۔ کتاب سے ایک اور مثال ہے کہ ایک کمپنی میں جب ایک شخص کو ترقی ملتی ہے تو باقی سب لوگ اسے قسمت یا سفارش کا نام دینے لگتے ہیں۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ اس کے پیچھے اس شخص کی محنت اور اس کا رویہ ہے۔ ہاں، وہ دراصل اپنی انا کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں۔ میں یہاں ایک عام فہم سی مثال دوں گی۔ قسمت تو بالکل موسم کی طرح ہوتی ہے۔ ہم بارش کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے نا، لیکن ایک مضبوط چھت بنانا تو ہمارے اختیار میں ہے۔ کیا یہ درست نہیں کہ لوگ اپنی چھت نہ بنانے کو بارش کی غلطی قرار دیتے ہیں؟ زبردست! یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ قسمت کے بہانے انسان کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ چھت بنانے کے بجائے آسمان کو کوستے رہتے ہیں۔ حقیقت میں تیاری اور منصوبہ بندی ہی وہ چیزیں ہیں جو خوش قسمتی کو جنم دیتی ہیں۔ خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والے اور قسمت کا انتظار کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیابی قسمت سے نہیں بلکہ ان اصولوں کو اپنانے سے ملتی ہے جو کامیابی پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس تمام گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بہانے انسان کو صرف پیچھے رکھتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، ذہانت ہو، عمر ہو یا پھر قسمت۔ ہر بہانہ دراصل ہماری اپنی پیدا کردہ ایک ذہنی رکاوٹ ہے، ایک ایسی فصیل جو ہم نے خود اپنے گرد کھڑی کی ہے۔ کامیاب لوگ ان بہانوں کو مسترد کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ جی بالکل، اور جب انسان بہانوں کو مسترد کرتا ہے تبھی وہ اپنی پوری صلاحیت کو استعمال کر پاتا ہے۔ اسی بات پر میں سیشن کا اختتام ایک گہرے اور چیلنجنگ خیال پر کرنا چاہوں گی۔ ذرا تصور کریں، اگر آج رات ایک جادو ہو جائے اور سب کے ذہنوں سے یہ چاروں بہانے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں، تو کل صبح اٹھ کر وہ کون سا ایک سب سے بڑا کام ہوگا جس کی تکمیل کی پوری ذمہ داری صرف اور صرف اسی انسان پر عائد ہوگی، کیونکہ اب اس کے پاس چھپنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں بچا۔ اگلے حصے میں ہم سیکھیں گے کہ خوف کو کیسے ختم کریں اور اعتماد کیسے پیدا کریں۔